یعنی اس کی جب بھی نظر اٹھتی ہے اپنے ذات کی عیبوں کی طرف اٹھتی ہے، وہ اپنے اندر دیکھتا ہے میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو بھلائی ہے اور خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور آخر میں اگر ہم کامل مومن بن سکتے ہیں تو پھر ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، جو کام سب سے اعلیٰ کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ ہمیں سچا بننا ہوگا، اپنی زبان کے اوپر سچ کو جاری کرنا ہوگا۔ سچائی کی کتنی برکت ہے! آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق، تمہارے اوپر سچ بولنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر سچ بولنا یہ فرض ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خالق کائنات اپنے ہاں اس کو صدیق لکھ لیتا ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صدیق ہیں، لیکن جو سچ کو شعار بنا لیتا ہے، سچ کو پہچان بنا لیتا ہے، پھر خالق کائنات اس کو بھی صدیق بنا لیتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور تم پر فرض ہے جھوٹ سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ہمیشہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے ہاں جب ہم قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت دو ہی لقب ہوں گے، یا تو اللہ کے ہاں ہم کو پہچان، ہماری پہچان ہوگی، ہم کو پہچانا جائے گا، یا تو صدیق سے یا کذاب سے۔ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، صدیق نے جنت میں جانا ہے، کذاب نے جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔